درس شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے. کچھ میرے خلاف پوسٹیں شائع ہو رہی ہیں تکفیری کہ میں کفر کے فتوے لگاتا ہوں, اور کچھ لوگوں نے کچھ میری ویڈیوز کو کاٹ چھانٹ کے کچھ نکالا ہے, کچھ اپنے ہیں اس میں, اپنے ہی لوگ بھی کچھ ایسے کام کرتے ہیں, تو ادھورے بیانات نقل کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میں نے اس پر بات کلیئر نہیں کی تو یہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں شروع ہی سے کہ فرقہ واریت کو ملک میں ختم کیا جائے. دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, یہ سب لوگ ایک پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں. اختلافات اپنی جگہ وہ تو ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ رہیں گے, مگر لڑائی بڑائی اور پرتشدد یا ایک دوسرے کے خلاف پوسٹیں بنانا, ایک دوسرے کے خلاف ہوٹنگ اور اس طرح کی نعرے بازی, یہ اس وقت نہ ہمارا ملک ان چیزوں کا متحمل ہے اور نہ مسلم قوم. غیر مسلم جو ہمیں مارتا ہے نا, وہ یہ دیکھ کے نہیں مارتا کہ یہ دیوبندی ہے, بریلوی ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, اہل حدیث ہے, کیا ہے. اس کو صرف مسلم کا لیبل چاہیے. برما میں دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں مسلمان پٹ رہے ہیں. ان حالات میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب ہمارے اوپر ظلم شروع ہو, اور ہم یہ چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے کوئی نفرت کی بات نہ ہو. میں نے یہ جو ہم جب نیوی, پاکستان نیوی نے ہمیں بلایا تھا, تو میں نے جان بوجھ کر تصویر کھینچی تھی اپنے موبائل سے کہ مفتی منیب صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور ہمارے بزرگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں, اور میں بھی جماعت میں شامل ہوا. اور میں نے پھر وہاں کسی کے ذمہ لگایا کہ ایک تصویر لو. مقصد صرف یہ تھا بتانا کہ ہم بریلویوں کے پیچھے نماز کو علی الاطلاق ناجائز نہیں سمجھتے. تو اس پہ بھی میرے خلاف کمنٹس آئے کہ منافق ہو گئے ہیں, ادھر فتویٰ یہ دیتے ہیں. حالانکہ میں فتویٰ نہیں دیتا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے, نہ میں نے کبھی اہل حدیث کے پیچھے نماز کو ناجائز کہا ہے. تو ہاں یہ ضرور میں نے کہا ہے کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, چاہے وہ دیوبندی ہو, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ اہل حدیث ہو, چاہے کوئی بھی ہو. تو یہ تو اس سے تو کوئی یہ تو سب مانتے ہیں نا. اور دوسرا, میں نے یہ بھی کبھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کہنا علی الاطلاق شرک ہے, یا کوئی بھی جو یا رسول اللہ کہتا ہے وہ مشرک ہے, یہ بھی نہیں کہا. اس میں بہت تفصیل بیان کی ہے. تو میری اس تفصیل کو نظر انداز کر کے, اس کو الگ کر کے, درمیان سے آدھی بات کا کلپ بنا کے لوگوں نے پھیلا دیا ہے, اور فتنہ پھیلا رہے ہیں کہ میں یا رسول اللہ کہنے کو علی الاطلاق شرک سمجھتا ہوں, کفر کے فتوے لگاتا ہوں. تو نہ میں یہ کام کرتا ہوں اور نہ میں جس ادارے سے منسلک ہوں ان کی تو یہ پالیسی ہے ہی نہیں کہ امت کو لڑوایا جائے. ابھی جب میں بول ٹی وی میں میرا بیان تھا تو وہ اسی بیس پر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ تکفیری ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, واللہ عالم. تو وہ بیان ہم نے خود کینسل کیا ہے. ہمارے حضرات نے دیکھا بھائی ہم لوگ لڑنے بھڑنے والے نہیں ہیں, چیزوں چھوڑو, واپس آ جاؤ. اور وہ جو میرا بیان تھا وہ بھی کوئی پیسے ویسے نہیں لے رہا تھا, نہ میں خود جا رہا تھا اپنے شوق سے, اور بیان بھی صرف اصلاحی تھا, کوئی ہوسٹ بن کے یا پورا عامر لیاقت صاحب کا خلیفہ بن کے ایسے بھی کوئی کہانی نہیں تھی. اور وہ بھی خود انہوں نے آفر کی تھی کہ آپ آ جائیں اور کوئی مثبت سی بات کریں تاکہ فرقہ واریت ختم ہو. میرا موضوع بھی کیا تھا کہ 28 مئی ہے, یوم دفاع ہے, یعنی پاکستان نے ایک ایٹمی دھماکہ کیا ہے, تو اس میں ہمیں اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا پڑے گا, تمام مسلکوں کو قریب لانا پڑے گا. بیان بھی اسی ٹاپک پر تھا, لیکن واللہ عالم کچھ ہمارے بھی ہیں اور کچھ دوسرے بھی ہیں, وہ ایک عجیب, ہمارے والوں نے بھی بعض عجیب عجیب کمنٹس کیے ہیں کہ دیوبندی آ گیا اور وہ بھاگ گیا, یہ فضول قسم کی باتیں. بھائی دیوبندی بریلوی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ تو یہ ایک ملک میں ایک فرقہ واریت آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, تو اس لیے کسی کی بات کو توڑ موڑ کے پیش نہ کیا کریں. پھر بھی میرے بیان سے کسی کو تکلیف ہوئی ہے, کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے, تو میں اس سے معذرت کرنے کے لیے تیار ہوں. باقی مجھے نہ ٹی وی میں جانے کا ذاتی کوئی شوق ہے. میں تو اس قدر پریشان تھا جب انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے بیان کرنا ہے, تو میں اس قدر پریشان تھا کہ میرے پہلے ہی دن بھر میں اتنے کام ہیں کہ میرا گلا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے کہا ایک اور ٹینشن میرے لیے کھڑی ہو گئی ہے کہ اب ٹی وی میں جا کے قوم سے روزانہ تھوڑی دیر کے لیے خطاب کرو. تو
تو میں تو ویسے ہی اس سے بڑا پریشان تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی کالز آ رہی میرے پاس, مفتی صاحب بہت افسوس ہوا, آپ غم نہ کریں. بھائی میں کس بات کا غم کروں؟ مجھے کہہ رہے ہیں آپ غم نہ کریں. میں کیوں غم, مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے, میں تو خوشی بنا رہا ہوں کہ اچھا یار ایک ذمہ داری تھی جس سے اللہ نے نجات دے دی. ہنسی خوشی. میں حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا, ان سے فون کیا آیا, میں نے خود فون کیا تھا ان کو, تو ان سے ذرا بات ہوئی تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں پریشان ہوں اور ابھی مجھے کچھ فرصت ملی تھی رمضان میں, تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا رمضان میں. تھوڑا سا ریلیکس ہو گیا تھا, کچھ ریکارڈنگ ادھر ادھر چل رہی تھی وہ کم ہو گئی ہیں, تو اب میں رمضان میں ہنسی خوشی زندگی گزاروں گا. تو وہ ہنسنے لگے اور فرمانے لگے جس کی 3 بیویاں ہوں اور 12 بچے ہوں وہ ہنسی خوشی زندگی نہیں گزار سکتا. ٹھیک ہے تو اس لیے نہ تو غم کرنے کی ضرورت ہے کہ ہائے مفتی صاحب یہ کیا ہو گیا, مجھے الحمدللہ کوئی غم نہیں ہے. دین کا کام ہے, اور ویسے بھی اس ممبر پہ بیٹھ کے بات کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ کہیں اور جا کے بات کرنے میں مزہ نہیں آتا. اور ہم نے تو یہ رمضان کے حوالے سے خاص طور پر بول ٹی وی والوں سے کہا تھا کہ ہم پیسے نہیں لیں گے, بلکہ لیکن ہمیں یہ اجازت ہو کہ ہم بات اپنی مرضی سے کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی بات ہماری زبان سے نکلوا دی جائے کہ پھر کوئی, وہ تو نہیں نکلواتے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, کہ پھر کوئی آگ لگ جائے. تو ہم جوڑ کی بات کریں گے اور اپنی مرضی سے بات کریں گے, تو اور پیسے نہیں ہمیں چاہیے. لیکن اگر کوئی عالم پیسے لے رہا ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہے, یہ بھی ذہن میں رکھیں. اگر کوئی عالم, لوگ اس کو بھی ایشو بناتے ہیں کہ وہ فلاں کو اتنے بڑے بڑے لفافے لیتے ہیں فلاں. بھائی جب ٹی وی والے ان عالم کے بیان سے کروڑوں روپے کماتے ہیں, تو وہ عالم اگر اپنا ٹائم دے رہے ہیں اور اس ٹائم کے وہ پیسے لے لیں تو اس نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے. ہم کیوں فری میں گئے وہ ایک الگ کہانی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن فری کام اچھا نہیں ہوتا. یہ اس لیے کہ کسی عالم سے آپ بدگمان نہ ہو کہ اگر وہ جا کے پیسے لے رہے ہیں تو وہ یہ غلط بات نہیں ہے, بلکہ لینے چاہیے, کیونکہ وہ لوگ بھی تو کما رہے ہیں نا, وہ بھی تو ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپ رہے ہیں. تو اگر وہ چھاپ رہے ہیں ایڈورٹائز کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے, تو ان کو چاہیے کہ کسی مولوی صاحب کو بلاتے ہیں تو ان کو بھی ٹائم کو مناسب پیسے دیں. تو اس لیے یہ پیسے لینا بھی غلط کام نہیں ہے کوئی, بلکہ لینا زیادہ اچھا کام ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑی سی ایک وضاحت تھی کہ نہ میں تکفیری ہوں اور نہ میں اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگانا پسند کرتا ہوں, اس لیے کہ ہمارے اکابر ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے. بعض لوگ مجھے کہتے ہیں کہ محمود حسن دیوبندی بھی تو دیوبندی لگاتے تھے. یاد رکھو مفتی محمود حسن دیوبندی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی اس لیے نہیں لگاتے تھے کہ وہ دیوبندی تھے, بلکہ اس لیے کہ دیوبند کے رہنے والے تھے. وہ اپنے علاقے کی طرف نسبت کے لیے لگاتے تھے. بھائی جیسے کراچوی, سہارنپوری ہوتے ہیں نا لوگ, تو ایسے دیوبند کے بھی تو کچھ لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ شاعر ہے نا وسیم بریلوی, تو اس نے بریلوی اس لیے تھوڑی لگایا کہ وہ بریلوی, وہ بریلی کے رہنے والے ہیں. اسی طرح ایک اور شاعر ہیں انڈیا کے بڑے, نواز دیوبندی, تو وہ دیوبندی بریلوی کا, اس سے وہ دیوبند کے رہنے والے ہیں, تو ان شاعر کا نام کیا ہے؟ نواز دیوبندی. تو دیوبند کا رہنے والا ہوگا اس کو, تو وہ مفتی محمود حسن دیوبندی کے ساتھ اس لیے دیوبندی لگا ہوا ہے. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے بچپن میں اپنے نام کے ساتھ رفیع عثمانی دیوبندی لگا دیا, تو میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے دیوبندی کا لفظ ہٹایا. فرمایا ان چیزوں سے فرقواریت کی بو آتی ہے. نہیں آ رہی بات میرے خیال ہے, نہیں آ رہی میرا خیال ہے, پولیس تو نہیں بلوانی پڑے گی نا. تو یہ وضاحت تھی تھوڑی سی جو میں نے کرنا ضروری سمجھا. اب بھی اگر کوئی کہتا ہے تکفیری تو بولتا رہے, گورنمنٹ کی طرف سے بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. باقی جو آئے گا بیٹھنے کے لیے ہم محبت سے اس کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. تو اور چلو کافی ہے میرا خیال ہے, بولنے کو تو بولتے رہو پھر صبح سے بیٹھ گئے, تو اتنا کافی ہے.